بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں مکمل سورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں اس رات کو مبارک کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ سورہ دخان آیت نمبر 2 میں ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، یعنی اگر ہم گنیں تو کم و بیش تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یک بارگی یعنی ایک ہی ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد گاہے گاہے جیسی ضرورت پڑی 23 سالہ مدت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے بھی فرشتوں کے حوالے اسی رات میں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت اور پوری انسانیت کے لیے برکت کا سبب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اس رات کی فضیلت اور اللہ رب العزت نے جہاں اس رات کے مقام اور مرتبے کو بتلایا ہے، وہیں پر یہ بھی بتلایا ہے کہ اس رات کے اندر جو شب قدر ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا جو تم کو ملا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ سارے ہی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے وہی بندہ محروم رہ سکتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ کوئی محروم بندہ ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، باقی جو حقیقت میں محروم نہیں ہوگا وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے اور اس کی امید سے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول روزانہ رات کو تہجد پڑھنے کا تھا، رمضان میں اور زیادہ عبادتوں میں انہماک کا تھا، لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ کے اندر تو یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے، یعنی بالکل عبادت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیتے کہ بس اب صرف عبادت ہی کا کام کرنا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خاص کر اسی آخر عشرے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش بھی کیا کرتے تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، باقی 9 رہ جائیں تو ان میں پھر تلاش کرو، باقی 7 رہ جائیں تو پھر ان میں، باقی 5 رہ جائے تو پھر ان میں تلاش کرو۔ پھر احادیث کی روشنی میں شب قدر کے آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں شب قدر کے واقع ہونے کا زیادہ امکان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ
ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، جبکہ بعض احادیث میں باقاعدہ 27ویں رات کو شب قدر ہونے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ جو بھی ہو، بس آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور کثرت کے ساتھ اس کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رزق کی برکت کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور سارے مسلمان مردوں اور عورت کے لیے، اور پھر اسی طرح امت اسلامیہ کے لیے خاص طور سے دعائیں کرے۔ اس کے اندر کیا مانگا جائے، اس سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ بہرحال سارے محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کی بہت زیادہ کثرت ہے، اور ان کے مجموعے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، کوئی ایک فکس رات نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تاک راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے اور 27ویں میں اور زیادہ امکان ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بے پایا رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت چاہنے کے لیے خوب سے خوب طلب دکھائے اور جستجو کرے تاکہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی مقبولیت ہو جائے۔ جو بندہ خلوص نیت سے اور صدق دل سے کوشش کرے گا، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اہل ذوق کے یہاں تو سارا معاملہ ذوق طلب اور شوق جستجو ہی کا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے، نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے، مزے کی چیز یہ ہے ذوق جستجو میرا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی برکت سے مالا مال فرمائے اور اس رات کی عبادتوں کو ہمارے اور پورے انسانیت اور پورے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔